اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی اصلاحی واقعات کے ضمن میں آج ہم آپ حضرات کے سامنے تہمت کی سزا کا ایک عبرتناک واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ زرقانی شرح موطا امام مالک۔ موطا امام مالک حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے جس کی شرح زرقانی ہے۔ اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی جب اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ میری بہنوں جو ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے فلاں آدمی کے ساتھ برے اور خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے، دیر لگ گئی، کافی وقت گزر گیا۔ میت کے ورثہ کہنے لگے بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چپک گیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے ورثہ کہنے لگے ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں عالم کے پاس چلیں، ان سے پوچھا تو کہنے لگے چھری لے لو کہ مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے لیے اس مری ہوئی عورت کے ورثہ نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب نہیں کرنا چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، لاش گلنے سڑنے لگی۔ گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک، دور دراز تک یہ خبر پھیل گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلے کا کوئی حل تو نہیں نکلتا، چلو مدینہ منورہ میں، وہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں موجود تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے حضرت ایک عورت مری پڑی ہے، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوٹتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، آپ اس بارے میں کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دیدہ گواہ تیرے پاس موجود ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی گواہ تو موجود نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کیا اس عورت کو جو فوت ہو گئی ہے خود تیرے سامنے تم نے اسے اپنے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے سنا تھا؟ کہنے لگی نہیں، اس نے خود بھی اپنے جرم کا اقرار نہیں کیا۔ فرمایا تو نے کیوں تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کہہ دیا تھا کہ وہ گھڑا اٹھا کر اس کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ یہ سن کر امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر پورے قرآن حکیم میں نظر دوڑائی، پھر فرمانے لگے قرآن پاک میں آتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدتن، جو عورتوں پر ناجائز تہمتیں لگا دیتے ہیں پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو نے ایک مردہ عورت پر تہمت لگائی، تیرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، میں وقت کا قاضی القضات حکم کرتا ہوں جلاد کو کہ اسے مارنا شروع کر دو۔ جلادوں نے اسے مارنا شروع کر دیا، وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، 70 کوڑے مارے مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا ہے، 75 کوڑے مارے پھر بھی ہاتھ چمٹا ہے، یہاں تک کہ ایک کم 80 کوڑے مارے تب بھی ہاتھ نہیں چھوٹا، جیسے ہی 80 کوڑے پورے ہوئے اس کا ہاتھ خود بخود چھوٹ کر الگ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم اس واقعے کو اگر سامنے رکھیں اور ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آج ہم کتنے اپنے مسلمان بھائیوں پر بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی وجہ کے جھوٹے الزامات اور جھوٹی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی مسلمان پر جھوٹی تہمت باندھنا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جھوٹی تہمت لگانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔